السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ پچھلے 3 دن جو تھے وہ پنجاب کے اندر بڑی شدید سیاسی کشمکش رہی ہے، ایک ہیجانی کیفیت رہی ہے اور سب کے سامنے ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت جو ہے وہ بجٹ پیش کرنا چاہ رہی ہے اور اپوزیشن تحریک انصاف اس کے راستے میں رکاوٹ رہی۔ 2 دن تو اسی بات میں گزر گئے اور تقریباً ایسے ہی سمجھے کہ کوئی 35-40 گھنٹے بجٹ پیش نہیں ہو سکا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا ہے کہ گورنر نے جو ہے وہ اس کے اندر انٹرونشن کی اور وہ پھر انہوں نے اپنا الگ بجٹ اجلاس بلا لیا اور یہ پنجاب کے اندر غالباً پہلی بار ہوا ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ کہیں ہمارے جو پاکستان انڈیا کی جو تاریخ ہے، بنگلہ دیش کی یا ساؤتھ ایشیا کی، اس کے اندر کبھی کوئی ایسا واقعہ ڈھونڈنا پڑے گا کتابوں سے کہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس میں اس قسم کے کوئی واقعہ ہوا ہو کہ ایک وقت میں جو اسمبلی ہے اس صوبے کی، اس ریاست کی، اس ملک کی، وہ کہیں 2 اسمبلیاں بن گئی ہوں۔ یہ پنجاب میں ہوا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو یہ کہ یہ ڈھونڈنا پڑے گا، مطلب اس لیے کہ کوئی مجھے شک ہے کہ کوئی ایسا واقعہ اس سے پہلے نہیں ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے اور اس کے بعد بہرحال کل پنجاب حکومت نے الگ اپنا ایک بجٹ اجلاس منعقد کر کے اس کے اندر بجٹ جو ہے وہ اپنا پیش کر دیا ہے۔ اب اس کی منظوری کے مراحل ابھی باقی ہیں، لیکن چونکہ اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اس اجلاس کا، اس اجلاس کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا، اس لیے اپوزیشن جائے گی نہیں تو بجٹ پھر ایسے ہی قبول ہے ہو جائے گا اور 1-2 دن میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ ساتھ مسئلہ جو ہے یہ جو کشمکش ہے، یہ جو لڑائی ہے، اس میں 2 لڑائیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اور مسلم لیگ نون کی یا حکومتی اتحاد جسے کہہ لیں، ان کی لڑائی چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر جو پنجاب کی ایک بڑی شخصیت ہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، چودھری پرویز الہی، ان کا حکومت کے ساتھ ایک تنازع، ایک پھڈا، ایک جھگڑا ایک لمبا چوڑا شروع ہو گیا ہے، جس میں اب بات FIA کے مقدمات تک چلی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی سیاست وہ بھی کبھی تو لگتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں اور تنہا ہو گئے ہیں، لیکن وہ پھر ابھر کے آتے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک صلاحیت کہہ لیں کہ وہ کم بیک کرنا جانتے ہیں۔ ان کے ایک تو ان کے حریف تو ہیں ہی، جو سیاسی حریف ہیں وہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، باقی فضل الرحمان ہے اور جتنی بھی PDM ہے وہ ان کی حریف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو میچ ڈالا ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈالا ہوا ہے۔ پچھلے 2 روز سے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مقابلہ ہے، جو میچ ہے، وہ بڑا سخت ہو گیا ہے، اور ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں ایک میسیج دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو بیرونی سازش کا جو ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر خاص طور پر وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو قومی سلامتی کمیٹی تھی اس کے اندر جو مسلح افواج کے جو نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے۔ تو اس بات پر فوجی ترجمان نے ایک میڈیا ہاؤس کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا ہے، کلیئر کیا ہے کہ اس اجلاس میں، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر اس کے میٹنگ منٹس بنتے ہیں، اور اس میٹنگ منٹس میں کسی جگہ پر مسلح افواج نے کسی جگہ پر یہ بات نہیں کی کہ کوئی سازش موجود ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 2 اس کے پہلو ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایک تو یہ کہ جو عمران خان جو نیریٹو بنا رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اس میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر فوجی نمائندے تھے انہوں نے بھی اسے تسلیم کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سازش ہے اس کے اندر ہماری فوج بھی شامل تھی اور انہوں نے آنکھیں بند کیے رکھی ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی وہ الزام عائد کرتے ہیں، اور یہ چھوٹا الزام نہیں ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ایک تو اس الزام کی تردید کی ہے فوجی ترجمان نے، بڑے زور سے، بڑی شدت سے تردید کی ہے کہ جناب بس کریں خان صاحب، اس قسم کے آپ الزامات جو ہے مت عائد کریں، اور فوجی ادارے کو جو ہے، قومی ادارہ جو ہے، اس سے انوالو نہ کریں۔ تو یہ خان صاحب کو ایک بڑا کلیئر میسج گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو اس کا جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے، یہ سارا کچھ حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے، چینج آف رجیم جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک سازش کا نتیجہ ہے، اور جو قومی سلامتی کی کمیٹی تھی اس کے اندر بھی یہ مانا گیا کہ یہ سازش ہے۔
اچھا اب اس مفروضے کو اگر مان لیا جائے کہ سازش ہوئی ہے، اور سازش چھوٹی موٹی کوئی سازش نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی منسٹری کے خلاف سازش ہو گئی ہو، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا کوئی سازش کا واقعہ ہو گیا ہو، یہ سازش ہوئی ہے کہ پوری کی پوری رجیم چینج ہوئی ہے۔ اگر اس مفروضے کو مان لیا جائے کہ سازش ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں رجیم چینج ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی رٹ کہاں گئی، ان کا وجود کہاں ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ یعنی پاکستان کے اندر ایک سازش ہو گئی جس کے اندر پوری کی پوری حکومت چینج ہو گئی ہے، اور ہمارے وہ جو قومی سلامتی کے ادارے جن کا کام ہی قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر نظر رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سازش کو سمیل کر سکیں، اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں، اسے پکڑ سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا انڈائریکٹلی ایک بہت بڑا اٹیک ہے، آپ یہ سمجھیں، پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ پہلو جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے فوجی ترجمان کو آ کر وضاحت کرنا پڑی، اور انہیں یہ بڑی سختی سے انہوں نے اس کا ریبٹل جاری کیا کہ جناب بات کریں، کوئی سازش وازش نہیں ہے۔ ہم نے واضح طور پر کہا کہ کہیں پر کسی قسم کے کوئی جو ہے وہ ثبوت نظر نہیں آئے، کوئی شواہد نہیں ہے سازش کے۔ تو یہ اس ادارے کا جو کردار ہے وہ آپ جو مشکوک کر رہے ہیں، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، آپ اس کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں، یہ صرف اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ آپ کے یہ جو ادارے ہیں ان کا ایک انٹرنیشنلی ان کا ایک امیج ہے، ان کا ایک بھرم ہے۔ تو وہ اگر آپ اس کو یہیں پر آپ ختم کر دیں کہ یہ تو جناب یہ ایک سازش، اتنی بڑی سازش پاکستان کے اندر ہو جائے کہ جس کے اندر منتخب حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے، یہ تو اسی سازش کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں پکڑ سکتے، تو پھر آپ باہر کیا بیچیں گے؟ کیا مطلب آپ کے پاس کیا باقی کیا رہ جائے گا دنیا کے اندر؟ اپنے آپ کو آپ دیکھیں، ہمیشہ جو دنیا میں آپ جب سفارتی محاذ پر کھڑے ہوتے ہیں، قوموں کی برادری میں جب کھڑے ہوتے ہیں، جب معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں، فلسطین کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں، آپ پاکستان کے معاشی مسائل لے کر چلتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کی اپنی کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ تمام بارگیننگ کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی اسٹرینتھ اس وقت یہ ہے کہ یہ ایک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک جوہری طاقت ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی فوج ہے جو دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی پروفیشنل فوج ہے۔ اگر آپ اتنی بڑی جو آپ کی بیس ہے، آپ کی بارگیننگ کی ہر جگہ پر ایک بیس ہے، اگر آپ اسی کو یہاں پر انڈائریکٹلی اس کو فلاپ ثابت کر دیں، تو آپ کہاں کیا بات کریں گے جا کر؟ کس محاذ پر، کس پلیٹ فارم پر، کس ایشو پر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت سیریس قسم کا ایلیگیشن تھا خان صاحب کا، جس کا فوج کی طرف سے اسے ریجیکٹ کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف خان صاحب کی جو ہے وہ روایتی دلیری دیکھیے کہ انہوں نے فوجی ترجمان کی جو گفتگو ہے اس کو یکسر ریجیکٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ان کی تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اب یہ فیصلہ کریں، فوجی ترجمان فیصلہ کر کے بتائے کہ یہ ہے سازش تھی کہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت نے لیٹر لکھا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ اس پر جوڈیشل انکوائری کروائے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہی اس مسئلے کا حل ہے، اور دوسری طرف فوجی ترجمان نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور ہمیں اس پہ کوئی نہیں ہے کہ اعتراض نہیں ہے کہ نہ ہو، آپ کریں، یہ جوڈیشل انکوائری کریں اس کی، اور یہ اس کا دودھ پانی کا پانی سامنے آنا چاہیے، اور میرا خیال ہونا بھی چاہیے یہ اس پہ۔ ادروائز یہ اس کی اگر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تو پھر یہ ہو جانی چاہیے، کیوں اگر یہ نہیں ہوتی تو پھر ہمیشہ کے لیے پاکستان کے اندر یہ ایک واقعہ جو ہے اسی طرح سے کھٹکتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا۔ اور دیکھیں اس سے پہلے جس طرح سے انہوں نے 35 پینچر جو تھے کہ 35 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک جوڈیشل انکوائری کروائی تھی، اور اس میں سامنے کیا آیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ایسی کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ نجم سیٹھی نے کہہ دیا تھا کہ یہ 35 پینچر لگے ہیں، تو میں نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے یہ اس کیس کو اٹھا دیا تھا۔ اب پتہ نہیں کس نے ان کے کان میں یہ ڈال دیا، اور کس نے میں نے تو تب بھی کہا تھا کہ یہ معلوم نہیں کہ کس نے انہیں یہ پرچہ پکڑایا ہے، اور جس نے بھی یہ پکڑایا ہے کیا سوچ کے پکڑایا ہے کہ اس کے بعد ان کی سیاست کس طرف جائے گی، کیا بنے گا اس کا۔ لیکن بہرحال یہ جو ایک تنازعہ ہے، یہ جو معاملات ہیں، ان کے اوپر خان صاحب کے درمیان اور فوج کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ مزید بڑھ گئے ہیں۔ اوپر سے
ایک میاں نواز شریف نے جو ایک پتہ پھینکا ہے وہ بہت ہی انہوں نے ٹائملی انہوں نے ایک پتہ پھینکا ہے. اور وہ کیا ہے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا اور یہ کہا ہے کہ نہیں، جنرل پرویز مشرف اس وقت جس طرح کرٹیکل حالت میں ہیں انہیں پاکستان واپس لایا جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنوں سے دور رہنے کا جو ایک کرب جو میں نے جھیلا ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ پرویز مشرف اور ان کی فیملی بھی وہ برداشت کرے. یہ اگرچہ بہت ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ان کی ایک اسٹیٹمنٹ اس کو لیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیاسی چال ہے جس کے اندر انہوں نے فوج کے صفوں کے اندر انہوں نے اپنے لیے ایک ہمدردی کا پہلو جو ہے وہ تلاش کیا ہے اور ہمدردی کا بیج بویا ہے. نواز شریف کسی وقت فوج کے جو ٹاپ رینکس تھے اور نیچے سولجرز کے درمیان وہاں پر بڑے پاپولر اسی طرح کہے جاتے تھے جس طرح سے آج عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر ان کی بہت سپورٹ ہے. لیکن جنرل پرویز مشرف کا جو معاملہ آیا تھا وہاں پر آ کر فوج کے اندر ان کے خلاف بہت شدید جذبات پائے جاتے تھے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے جس طرح سے مختلف مواقع پر فوجی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، اس پر فوج کے درمیان اور فوج اور نواز شریف کے درمیان بہت زیادہ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. اب جب کہ یہ جو ہے سازش کا بیانیہ اور اس کے حوالے سے فوج اور عمران خان کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، تو اس پہ نواز شریف نے انٹری ڈالی ہے اور انہوں نے یہ فاصلوں کو مزید بڑھانے کی کوشش کی ہے. یہ ایک بڑی سوچی سمجھی کیلکولیٹڈ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا ٹویٹ ہے اور ان کا یہ بیان ہے. انہوں نے اپنی حکومت کو جو یہ کہا ہے کہ پرویز مشرف کے واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں، تو یہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہے. اس کے اندر سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کے دل میں ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر بھی دماغ ہی ہوتا ہے، وہ وہاں بھی دماغ سے ہی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ بڑی سوچی سمجھی یہ ایک بات ہے کہ اور اس کے ذریعے وہ کیا کریں گے کیا. اب اس کے بعد پھر فوج کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا کہ دیکھیں نواز شریف نے تو درگزر کر دیا کہ پرویز مشرف کو واپس آنا چاہیے، جن کے بارے میں عدالت کا حکم ہے، انہیں سزا سنائی گئی ہے، اور لیکن یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ واپس آئیں. کیوں؟ نواز شریف اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں، ان کی پارٹی کی حکومت ہے اس ملک میں، تو اگرچہ وہ باہر ہیں لیکن بہرحال یہ حکومت جو ہے وہ ان کے کہے سنے سے باہر نہیں ہے. جیسے انہوں نے ایک اشارہ کیا اور پوری کی پوری حکومت ایک جہاز میں بیٹھ کر وہاں لندن اس کی پیشی ہوئی اور وہاں جا کر انہوں نے جو بھی گائیڈ لائن اسے دی. تو اب بھی وہ ایک بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں، تو ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد وہ انہوں نے یہ فوج کے اوپر بھی ایک دباؤ جو ہے اس کا آئے گا کہ آپ بھی نواز شریف کے بارے میں جو آپ کے رویہ ہے، جو پالیسی ہے، جو جذبات ہے، ان کے اوپر نظر ثانی کریں اور نواز شریف کو بھی وطن واپس آنے دیں، اور سیاست کے حوالے سے اور ملک کے حوالے سے جو دروازے بند کیے گئے ہیں ان دروازوں کو کھولا جائے. سو یہ میاں نواز شریف کی اگین میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت کیلکولیٹڈ موو ہے. اس کے نتیجے میں عمران خان اور فوج مزید انہیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اپنا راستہ جو ہے وہ اسے نکالنے کی اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ میں دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.